بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی، ایک گھر کے اندر 26 سالہ جوان ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا، چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا، یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے، پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں۔ صاحب مکے کی گرمی بڑی سخت تھی، جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے، اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں۔ لیکن آج عمر کا غصہ اتنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی جس نے ٹوکا ہے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے، چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، دین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کدھر جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا سر قلم کرنے۔ اتنا سنا دیوانہ ہنسنے لگا۔ بانی اسلام کا سر قلم کرنے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو؟ کہا جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پہ اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے۔ جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودا کر بیٹھا ہے۔ اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف آئے، بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آئی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا، ایک ہوتا ہے غصے میں دروازہ بجانے کا۔ غصے میں دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں، آواز دے کے کہنے لگے دروازہ کھول۔ فوراً بہن نے دروازہ کھولا، جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بہن پہ وار شروع کر دیے، مارنا شروع کیا۔ بہن پٹتی جا رہی ہے، نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے، پٹتی جا رہی ہے۔ آخر میں جب خون بہنے لگا، بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر، حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیک مانگے گی، یہ کہے گی عمر رحم کر دے، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ لیکن حیرت نہ رہی عمر کو، اللہ اکبر، عالم عجیب تھا۔ جیسی ہاتھ عمر کے رکے ہیں، حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیک مانگوں گی؟ کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے؟ تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم عمر ابن خطاب ہو، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے، جان دے سکتی ہوں دیا ہوا ایمان ہے۔ میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ کیا بات ہے بھائی، اللہ اکبر کا عمر، تو عمر ابن خطاب ہے، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، سوچ لے کیا کرنا ہے۔ نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ۔ حضرت عمر نے اتنا سنا کہنے لگے فاطمہ، عمر وہ ہے جس کے سامنے مکے کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا، تو بتا تجھے یہ جرت کس نے دی ہے؟ تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا عمر تو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا عمر کے دل میں عجیب کیفیت طاری ہوئی، کہنے لگے بہن پھر بتا وہ قرآن کون سا ہے جسے تو پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ثاقب، اب قرآن کا معجزہ دیکھو، یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے، اب قرآن کا کمال دیکھیے۔ کہا بہن بتا تو صحیح، لا وہ قرآن مجھے دے دے۔ اتنا سنا بہن کہتی ہے عمر تو ناپاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، ناپاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا۔ کہا بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ اب عمر غسل کر رہے ہیں، غسل میں صرف میل نہیں دھل رہا تھا، عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے، کفر بھی دھل رہا ہے۔ اللہ اکبر، غسل مکمل ہوا، کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی، فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لا کے رکھی ہیں۔ جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں، پہلی نگاہ عمر کی لفظ طٰہٰ پہ پڑ جاتی ہے، لفظ طٰہٰ پہ نظر کا پڑنا تھا، بس کمال ہو گیا ہے۔ اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، بدن کانپنے لگ جاتا ہے۔ کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر، مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن
فرمان لا کر کے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھو تو صحیح، دار بنی ارقم ہے اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی دار بنی ارقم کا رخ کیا ہے۔ جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے تو، اب حمزہ آ گیا ہے، اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو گردن بھی اسی کی ہوگی، تلوار بھی اسی کی ہوگی، اسی کی تلوار سے اسی کی گردن قلم کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے ہیں، جیسی آئے دستک دی ہے، دروازہ کھلا، پہلا قدم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے دونوں بازوؤں سے حضرت عمر کو پکڑا۔ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو۔ جب چھوڑ دیا گیا، عمر قریب آئے ہیں، میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانا ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر، اے عمر اسلام قبول کر لے، اے عمر اسلام قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے محبوب آپ کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں۔ کیا ہمارا قرآن سچا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو، وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو، اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی۔ اب عمر آ گیا اسلام کے دامن میں، اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں ادا کی جائے گی، آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو۔ حضرت عمر چلے ہیں تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ 40 کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے، دو صفیں مسلمانوں کی بنی ہے۔ ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں، دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں، اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے، حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے، اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں۔ اب جیسی پتہ چلا ہے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا، ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا۔ جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے ہیں، ہر ظالم کے دروازے پہ گئے، دستک دیتے، آواز آتی کون؟ کہتے عمر آیا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے، سناٹا پھیل جاتا، اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو، آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا ہے، آؤ آ کر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو۔ یہ عمر گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے ہیں،